أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اس سورہ قدر کو اس لیے پڑھا ہے کہ کیونکہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس میں ایک فضیلت ہے، ایک اس میں خبر غم ہے۔ جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات کو ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں قرآن کو نازل، اور یہ عام راتیں نہیں ہیں جن میں اللہ نے قرآن کو بھی نازل فرمایا اور ملائکہ کی روح بھی اسی میں نازل ہوتی ہے۔ تو بہرحال دوسری جو خبر غم ہے وہ یہ ہے، آج رات شب ضربت ہے امیر المومنین، یعنی سعادات کی یتیمی کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات امیر المومنین اٹھ کے، رات کے لحظے لحظے میں اٹھ کے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور صبح سحری کے وقت امیر المومنین نے سحری کرنے کے بعد مسجد میں گئے، اور اس لعین ملعون سینے کے بل سویا ہوا تھا مسجد میں، امیر المومنین نے جگایا اور آذان دینا شروع کی، اور آذان کے بعد جب نماز باجماعت کروانے لگے تو اس ملعون نے امیر المؤمنین کو وہ ضرب ماری جس میں امیر المؤمنین نے کہا وفزت رب الکعبہ، آج علی کامیاب ہوا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ کوئی عام راتیں نہیں ہیں، یہ بہت ہمارے لیے سعادت ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں ان راتوں جیسی نعمتیں، اس ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا، اور یہ ماہ رمضان کے باقی آخری 10 دن رہ گئے ہیں، تو ہم جتنا کر سکیں یعنی اس 10-11 دنوں میں تو خدا سے مغفرت طلب کریں، توبہ کریں، قیام کریں، رکوع کریں۔ تو میرے سامعین، یہ وہی راتیں ہیں جن کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی یہ شب رات، یہ شب قدر کیا ہے، یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، جس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روحیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور یہی راتیں ہیں جن میں خداوند متعال لوگوں کے نصیب لوح محفوظ پر لکھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے سامعین محترم، میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے موضوع جو رکھا ہے یعنی وہی تفسیر قرآن روائی ہے، روایات اہل بیت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کی روایت کے مطابق آج میں جو بیان کر رہا ہوں وہ آیت نمبر 4 ہے کہ پہلے چلتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہیں،
پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال کیا کہنا چاہتا ہے اس آیہ میں. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. خداوند متعال فرما رہا ہے اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے ان پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں بحث کرنی ہے. ایک تو والذین یؤمنون کے بارے میں بحث ہے کہ وہ ایمان لانے والے وہ کون لوگ ہیں، ایک یہ بحث ہے. اور دوسری ہے بما انزل الیک، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا. تو میرے محترم سامعین، آئے ہم معصومین علیہم السلام کی روایات کے ضمن میں روایات کو بیان کرتے ہیں کہ روایات معصومین علیہم السلام کیا کہتی ہیں. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، جو کچھ خداوند متعال نے آپ کے طرف بھیجا، جو کچھ نازل کیا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں. وما انزل من قبلک علی الانبیاء الماضین کالتوراۃ والانجیل والزبور والصحف ابراہیم وسائر کتب الذی المنزل علی انبیائہ بأنہ حق وصدق من عند ربک رب عزیز صادق حکیم. تو میرا محترم امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں اے محمد، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے یعنی انبیاء، جو انبیاء گزرے ہیں ان پر جو نازل کیا گیا ہے مثل تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم، اور جو اللہ کی کتابیں اس کی منزلت پر، اس کے سائے میں، اس کے زیر جو باقی انبیاء پر اللہ نے نازل کی ہیں کہ وہ حق ہیں اور وہ کیا ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس کو، حق یعنی اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. من عند رب عزیز، یہ خداوند متعال عزیز جو یعنی سوائے خدا کے یہ خدا کے نزدیک کیا ہیں، عزیز بھی ہیں، سچے بھی ہیں، اور حکیم یعنی خداوند متعال کے نزدیک کیا ہے، وہ عزیز ہے، سچ ہے، اور وہ بھیجنے والا حکیم ہے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے حدیث اور فرمان تھا. اب ہم چلتے ہیں ایک دوسرا جو میں نے کہا ہے، اور جو کچھ اس پر نازل کیا گیا اس سے پہلے والے پر جو کچھ یعنی اس پر نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا جو نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں بما انزل الیک اے من القرآن والشریعت، فرمایا جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا ہے اس سے مراد قرآن ہے اور شریعت محمدی ہے. تو یہ آپ یہ نہ کہنا کہ یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے. میں تفسیر اہل بیت علیہ السلام
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 میں یہ پڑھا ہے، اور بہار الانوار کی جو ہے 65 نمبر اور 64 نمبر جو جلد ہے، 65 نمبر کا صفحہ 285 ہے، اور جو 64 ہے اس کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ اس میں یہ فرمان اور روایات موجود ہیں۔ اسی طرح امام حسن عسکری ایک اور فرمان ان کا ہے، فرمایا قال بما انزل من القرآن الیک، جو آپ پر قرآن سے نازل کیا گیا ہے، یعنی جو بھی نازل کیا گیا ہے وہ قرآن ہے، جو کچھ نازل کیا گیا یعنی وہ قرآن ہے۔ تو اسی طرح یہی یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو ہم کل بیان کریں گے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا وہ کیا ہے، یعنی کن پر نازل کیا گیا ہے۔ تو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔